الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على حبيبه الرسول الأعظم المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم القرآن المجيد: وهو أحكم الحاكمين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. گزشتہ کچھ دنوں میں ہم سورہ حمد کی پہلی آیت یعنی پہلا حصہ، بہتر رہے گا اگر کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کر رہے تھے. اس چھوٹے سے فقرے میں آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ وسیع اور گہری کتنی باتیں چھپی ہوئی ہے، اور اگر انسان غور و فکر کرے تو واقعاً معنوی روحانی طور پر بہت سارے آداب کو وہ سیکھ سکتا ہے صرف اسی ایک جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. لفظ اللہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے جو بسم اللہ میں آیا ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں کل ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ذات ہے جس میں تمام تر صفات کمال، اچھے صفات، حسین صفات، خوبصورت صفات موجود ہو، ہر طرح کے نقص سے، عیب سے مبرہ ہو، پاک ہو، پاکیزہ. واضح ہے کہ اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ ہر کمال والی صفت، ہر حسین صفت، ہر خوبصورت وصف جب اس ذات کے اندر ہو تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں اگر کسی کام کو شروع کروں، کسی عمل کی ابتدا کروں تو اس ذات باری تعالیٰ کے نام سے شروع کروں. اور اسی کی تعلیم قرآن کی شروعات سے پروردگار عالم ہمیں دے رہا ہے. کیسے ہم پروردگار عالم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم پروردگار عالم کے نام سے شروع. چھوٹا سا فقرہ میں جو آپ لوگ میں سے اکثر انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے سحر کے وقت، دعائے ابی حمزہ سمالی میں سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا. وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی فرد، کوئی شے بے نیاز نہیں ہے. ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے، ہر ذات کو اللہ کی ضرورت ہے، چاہے وہ مومن ہو یا چاہے وہ فاسق و فاجر ہو. میں یہ شروع کے چند فقرے دعائے ابی حمزہ سمالی میں سے پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ امام سجاد جب پروردگار عالم سے
خداوند تبارک و تعالیٰ سے اللہ سے گفتگو فرماتے ہیں تو کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو کس طرح سے ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، مخصوصاً اگر ہم کسی کام کی شروعات کرنا چاہتے ہوں، ابتدا کرنا چاہتے ہوں تو کیسے خداوند تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، آگے آ کے فرماتے ہیں من این لی الخیر یا ربی ولا یوجد الا من عندک، میرے لیے اگر کوئی نیکی کہیں سے ملتی ہے، کوئی خیر اگر اس جہان میں دیکھتا ہوں تو پروردگارہ سوائے تیرے اور کسی کے در پہ وہ خیر اور نیکی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر خیر ہے اس جہان میں، اگر نیکی ہے اس جہان میں، اگر حسن ہے اس جہان میں، اگر کمال ہے اس کائنات میں تو وہ کس کے در سے ہے؟ پروردگار عالم کے۔ من این لی الخیر، کہاں سے ہو؟ کہاں سے؟ ولا یوجد الا من عندک، سوائے تیرے در کے کہاں سے مجھ جیسے پر خیر نازل ہوتا ہے؟ اگر خیر میرے حصے میں آتا ہے، اگر نیکی میرے لائق ہوتی ہے تو تیرے در سے وہ نیکی آتی ہے، تیرے در سے وہ خیر آتا ہے۔ وَمِنْ أَيْنَ لِيَ النَّجَاةِ، میرے لیے نجات، مشکلوں سے نجات، مصائب سے نجات، سختیوں سے نجات اگر حاصل ہوتی ہے مجھے نجات تو کہاں سے؟ وَلَا تُسْتَطَاعُ إِلَّا بِكَ، سوائے تیرے پروردگارہ کہاں سے مجھے نجات حاصل ہوگی؟ کہاں سے میرے لیے نجات حاصل ہوگی؟ یہاں پہ غور فرمائے اس فقرے پر، لَلَّذِي أَحْسَنَ اسْتَغْنَى عَنْ عَوْنِكَ، اگر کوئی اچھا انسان ہے جو اچھے کاموں کو انجام دیتا ہے، اچھے کاموں کو انجام دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تیری مدد سے اور تیرے کرم سے بے نیاز ہو گیا ہو، اچھا کرنے والا بھی ہر لحظہ لحظہ تیری مدد کا محتاج ہے، تیری مدد کا محتاج ہے۔ للذی احسن، نہیں اچھا کام کرنے والا تیری مدد سے تیرے کرم سے بے نیاز ہوتا ہے، وللذی اساء، اور جو بے ادبی کرتا ہے، جس سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں، برے کام وہ انجام دیتا ہے، واجترأ علیک، تیرے رب ہونے کا وہ خیال نہیں رکھتا، گناہ کرنے کی وہ جرات کرتا ہے، وَلَمْ يُرْضِكَ، اور تجھے راضی نہیں کرتا، خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ، تیری قدرت سے وہ باہر چلا جائے، ممکن نہیں ہے۔ نہ گناہ کار نہ ثواب کار، نہ اچھا انسان نہ برا انسان، نہ رسول ہو نہ ولی ہو نہ عام انسان، ہر فرد، ہر ذات، ہر شے، جاندار و غیر جاندار، سب کے سب تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ یہاں پر یہ امام سجاد علیہ السلام اس طرح سے، کیونکہ پتہ ہے کہ سوائے پروردگار عالم کے کوئی انسان کو مشکلات سے نجات نہیں دلا سکتا، ہر لحظہ انسان اس پروردگار عالم کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میں اگر کھڑا ہوتا ہوں، میں اگر بیٹھتا ہوں تو میری طاقت نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف ظاہری ایک سبب ہے، اٹھتا ہوں خدا کے حول و قوے سے، بیٹھتا ہوں خدا کے حول و قوے سے، یعنی کائنات میں، سراسر کائنات میں جہاں جہاں خیر اور نیکی ہے وہ اس اللہ کی ذات سے ہے، اور قرآن اس اللہ کی ذات وہ خود اپنے اس بابرکت نام اللہ سے قرآن کی ابتدا فرما رہا ہے۔ یہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ باتیں تو کافی زیادہ ہیں اس حوالے سے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو بسم اللہ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ بسمی،
اللہ ہی، پھر کیا ہے الرحمن، اور پھر چوتھا الرحیم۔ خوبصورتی ہے دیکھیں قرآن کریم کی اور بسم اللہ کی مخصوصاً کہ خداوند تبارک و تعالی اپنا جامع نام یعنی اللہ لینے کے بعد اپنے آپ کو خالق ہونا تعارف نہیں کراتا ہے۔ غور سے سنیں، اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے، کتنا چاہتا ہے بندے کو۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ شروع کرو اللہ کے نام سے جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، جو کائنات کو چلانے والا ہے، جو قیامت کے دن سزا و جزا دینے والا ہے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی جس کے ہاں رحمت ہی رحمت، مہربانی ہی مہربانی، محبت ہی محبت ہے۔ وہ اگر بندوں کی طرف دیکھتا ہے تو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قرآن کی ابتدا خدا اپنے جامع نام کے بعد رحمت سے کرتا ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن در حقیقت انسان کو رحمت خدا کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو کام کو شروع ہم کس نام سے کرتے ہیں؟ ایک ایسے نام سے جس سے ہمیں مدد حاصل ہوتی ہو، جس سے ہمیں مہربانی کی مہک آتی ہو۔ وہ نام کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے، دونوں رحمت سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ رحمان بھی لفظ رحمت سے مشتق ہوا ہے، رحیم بھی لفظ رحمت سے مشتق ہوا ہے، یعنی ابتدائے کلام الہی رحمت ہی رحمت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، بخشش ہی بخشش ہے، بخشش ہی بخشش۔ لیکن فرق کیا ہے رحمان اور رحیم میں؟ فرق کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس مقام پر کہ رحمان، لفظ رحمان زیادہ ہونے والی چیز پر، زیادہ ہونے والی رحمت پر، کثرت سے واقع ہونے والی رحمت پر لفظ رحمان دلالت رکھتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی رحمان خدا کی رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن کس رحمت کی طرف؟ کون سے رحمت کی طرف؟ وہ رحمت جو ہر ذرے کو، ہر شے کو شامل کرتی ہو، انسان سے لے کر، نباتات سے لے کر، پودوں سے لے کر، شجر و مدر و پتھر، جاندار اور غیر جاندار، دکھنے والی چیزیں، نہ دکھنے والی چیزیں، دنیا ہو یا عالم غیب ہو، تمام اس کائنات کو، عالم وجود کو سمانے والی رحمت کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان، جس میں مومن، کافر، فاسق، فاجر سب کے سب کیا ہے؟ شامل ہے، سب کے سب شامل ہے۔ یعنی ایک ایسی رحمت ہے جو تمام مخلوقات پر نازل ہے، تمام کے تمام مخلوقات کو سمائے ہوئے ہیں۔ دعائے رجبیہ میں آپ لوگوں کو یاد ہے نا، جو ہر نماز کے بعد ہم رجب میں پڑھتے تھے، کیا ہے کہ جو تجھے مانتا ہے، جو تیری معرفت رکھتا ہے، اس پر بھی تیرا نظر کرم ہے، اور جو تجھے نہیں مانتا ہے اس پر بھی تیری نظر کرم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمان اس رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تمام مخلوقات کو شامل کرتی ہے۔ پھر رحیم کس رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ رحیم اس رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خاص ہے، عام نہیں ہے، ہمیشہ ہے لیکن سب کے ساتھ نہیں ہے، خاص ہے۔ خدا کی ایک رحمت ہے جو عام ہے، تمام تر مخلوقات کو شامل کرتی ہے، لیکن خدا کی ایک رحمت ہے جو کیا ہے؟ خاص ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا، مومنین کو نہیں فری، خاص
رحمت جو ہے اسے رحیم سے تعبیر کی جاتی ہے، اور جو عام تمام کے تمام مخلوقات کو جو رحمت شامل کرتی ہے اسے کس سے تعبیر کی جاتی ہے؟ رحمان سے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن میں ہے، اور وہ میری رحمت جس نے ہر چیز کو سمایا ہوا ہے۔ اس رحمت کو کیا کہتے ہیں؟ جب خدا کو اس نام سے پکارے تو وہ رحمان ہے۔ جو خاص رحمت ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ رحیم ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق کشاف حقائق سے روایت ہے، مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ باتیں آپ لوگ نماز پڑھتے ہوئے یاد رکھیں، یہ باتیں آپ لوگ تلاوت قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیں۔ جہاں جہاں پہ لفظ رحمان آئے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ خدا یہاں پر اپنی عمومی رحمت کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے۔ جہاں پہ رحیم آئے خدا اپنی خاص رحمت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جہاں پہ لفظ اللہ آئے وہاں پر ایسی ذات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے جو تمام کمالات اور خوبصورتیوں کا مالک ہو۔ اسے یاد رکھنا ہے۔ تفسیر ادھر اس پر بھی یو فائدے یو فائدے میں شعبوں عامر بھی سیٹ پیجو ہے۔ حدیث امام سے روایت ہے کہ اللہ الہ کل شیء، اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر شے کا معبود ہے، ہر شے پرستش کرتی ہے کس کی؟ اس ذات باری تعالیٰ کی۔ الرحمن بجمیع خلقہ، تمام کے تمام مخلوقات پر جو رحمت چھائی ہوئی ہے اسے کس سے تعبیر دی جاتی ہے؟ رحمان سے۔ الرحیم بالمؤمنین خاصہ، اور رحیم ایسی رحمت ہے جو مؤمنین سے مختص ہے، مؤمنین سے مختص ہے۔ اور اس بات کو نہ بھولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اسی لیے ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ آپ اگر کسی سے ملتے ہیں، کسی کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے، کسی کے لیے لگاؤ اگر آپ کے دل میں ہے، کسی کے ساتھ اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، ماں اگر اپنے اولاد کو چاہتی ہے، باپ کے دل میں اگر شفقت ہے اپنے اولاد کے لیے، اولاد اگر اپنے ماں باپ کے حق میں عزت و احترام و محبت اگر وہ رکھتے ہوں، یہ سب کس چیز کی وجہ سے ہے؟ رحمت الہی کی وجہ سے، رحمت الہی کی وجہ سے۔ اگر یہ رحمت الہی نہ ہو تو نہ ہی کوئی کسی سے ملے گا، نہ ہی کوئی کسی کو سلام کرے گا۔ پھر بھی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جتنی محبت، جتنی رحمت، جتنی شفقت، جتنی مہربانی ابھی کائنات میں ہے وہ در حقیقت خدا کے رحمت کا صرف 1% حصہ ہے۔ ہمارا چک چک پو درمیان محبت یود نہ رجو، چک چک پو لرگیت نہ رے، چک چک پو نمودو پچلت نہ رے، دیوں گاما انسان کن چک چک پو درمیان غلوخ یود نہ رے، دو دہن چین جو پروردگار عالم رحمت کو بھی حصہ چک چین۔ اس دنیا میں آپ جو محبت و شفقت و انسانیت دیکھ رہے وہ خدا کی رحمت کا صرف اور صرف ایک حصہ ہے۔ نبی کریم سے روایت ہے ان للہ عز وجل 100 رحمت، خدا کی رحمت کے 100 دروازے ہیں، 100 حصے ہیں۔ وَأَنَّهُ أَنزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ، اور پروردگار عالم نے ان 100 حصوں میں سے اس روئے زمین پر، اس دنیا میں صرف اور صرف ایک حصے کو نازل کیا ہے، تو باقی 99 حصہ ابھی کہاں ہے؟ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ خَلْقِهِ، اور اسی ایک حصے کو تقسیم کیا پروردگار عالم نے لوگوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان۔ بِهَا يَتَعَاطَفُونَ، ان کے درمیان اگر عطف و محبت ہو ان سے تو اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ وَيَتَرَاحَمُونَ، ایک دوسرے سے اگر پیار و محبت سے اور شفقت سے پیش آتے ہیں تو اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے۔
وآخر 99 باقی 99 حصے کہاں ہیں؟ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، وہ 99 حصے خدا نے اپنے لیے رکھے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے بندوں کو بخش سکے، معاف کر سکے۔ 99 حصے۔ اسی لیے امام سجاد سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تعجب اس سے ہے کہ جو نجات حاصل نہ کر سکے، تعجب اس سے نہیں ہے کہ جو نجات حاصل کر پایا۔ یعنی انسان کو اس حد تک گیا گزرا ہونا چاہیے قیامت کے دن کے اس 99 حصے میں بھی اس کا نام نہ آئے، اگر رحمت الہی میں نام نہیں آنا چاہتا ہو تو۔ اس حد تک رحمت الہی وسیع ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں پروردگار عالم اپنی کتاب کے شروع میں ہی، ابتدا میں ہی رحمت اور رحیمیت، رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کروا رہا ہے، تاکہ جو بندہ اس فقرے کی تلاوت کرے، اس جملے کی تلاوت کرے، وہ وہیں پر ہی رحمت خداوندی کو محسوس کر سکے، وہیں پر ہی رحمت خداوندی کو محسوس کر سکے۔ اسی لیے پروردگار عالم اپنی کتاب کی ابتدا کن ناموں سے فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندازہ لگائیں کہ خداوند تبارک و تعالی کتنا اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے کہ قرآن کی ابتدا رحمت سے ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، دعا میں ہے اے وہ پاک و پاکیزہ ذات جس کی رحمت اس کے عذاب سے سبقت لے گئی ہو، پہلے آتی ہو۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، خداوند تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر کچھ مفسرین نے ایک خوبصورت بات کہی ہے، وہ یہ کہ کافر کے حق میں جو عذاب ہے وہ بھی در حقیقت رحمت کا ایک حصہ ہے۔ عذاب الہی بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ رحمت کا مظہر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کچھ یوں کہ بندہ جو اپنی زندگی، جو سب سے بڑی نعمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ گناہوں میں غرق رہے، برے کاموں میں اپنی زندگی گزار دے، بلا شک و شبہ اس کا حق تو عذاب ہے ہی نا۔ اب جب اس پر عذاب نازل ہوتی ہے تو عبرت کے طور پر دوسرے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور گناہوں سے دور ہوتے ہیں، اور ظلم جو کرتا ہے مظلوم کے حق میں خداوند تبارک و تعالیٰ انصاف دلاتا ہے۔ تو اس عذاب میں بھی، اس جہنم میں رکھنے میں بھی کیا ہے؟ ایک طرح کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ تو رحمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ ہر شے کو، ہر حالت میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے جو رحمت حاصل ہے، جو نیکی حاصل ہے، وہ لفظ رحمان ہمیں سمجھاتا ہے، لفظ رحمان ہمیں سمجھاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ ہمیں تیری رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بحق الرحمن والرحیم ہماری گناہوں کو بخش دے بار الہ۔ مزے کی بات یہ ہے، لطف اندوز بات یہ ہے کہ جہاں پہ رحمت الہی ہے، پروردگار عالم نے اپنی رحمت میں سے سب سے بڑا دروازہ کسے قرار دیا ہے؟ خدا کی رحمت بہت زیادہ ہے، آپ نے دیکھا رحمت کا سب سے بڑا دروازہ کون سا ہے؟ یا رحمت اللہ الواسعہ، حضرت ابی عبداللہ امام حسین کو قرار دیا ہے
یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک خوش بختی ہے کہ ہم ایسے آقا و سردار اور امام کے لیے آنسو بہاتے ہیں جسے پروردگار عالم نے ایک طرف سے بندگان کا باپ عباد اللہ قرار دیا جو بندگی سکھاتا ہے، اور دوسری طرف سے رحمت اللہ الواسعہ ہے، وہ در ہے جو لوگوں کو رحمت الہی تک لے کر آتا ہے۔ اسی لیے تعجب نہ کرے کہ شب عاشور اگر کوئی اٹھ کے یزیدی لشکر سے حسین کے پاس آ جائے اور ایک لحظے میں جو غضب الہی کا شکار تھا وہ 7ویں آسمان پہ ایسی منزلت پر پہنچے، ایسے مقام پر پہنچے کہ ملائکہ بھی رشک کر رہے ہو، یہ حسین ہی کر سکتا ہے۔ پروردگارہ ابھی عبداللہ کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، ہمارے اوپر اس ماہ مبارک رمضان میں تیری رحمتیں نازل فرما بار الہ۔ تیری رحمتوں میں سے ایک رحمت قرآن کی سمجھ ہے۔ پروردگارہ قرآن کو سمجھ کر پرکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ اس قرآن کے صدقے اور قرآن ناطق ابھی عبداللہ علیہ السلام کے صدقے ہماری زندگیوں میں نعمتیں بر دے بار الہ۔ بنائیں مصیبتیں، رنجشیں، سختیاں جو ہیں پروردگارہ، جو لوگ سختیوں میں مبتلا ہے انہیں ان سختیوں سے دوری عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما بار الہ۔ ہم سب کو یہاں پر جتنے بھی مومنین تشریف فرمائے ان سب کو کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب فرما بار الہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔